وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب انہوں نے سنا وہ کلام جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھتے ہیں کہ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، مما اس چیز کی وجہ سے عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو جان لیا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم نے ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ تو میرے بھائیوں، گزشتہ کل الحمدللہ مکمل 6 پارے ہو چکے ہیں، اور 7واں پارہ آج سے شروع ہوا ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ عیسائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ عام طور پر انسان کے اندر جو 3 صفت ایسے ہیں جس کے اندر یہ 3 صفت پائی جائیں تو سمجھو کہ وہ ضرور بالضرور حق کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک، انسان کے اندر علم ہو، اچھے اور برے کی تمیز کے اندر آ جائے۔ دوسرے، زہد ہو، یعنی پرہیزگاری اور گھمنڈ نہ ہو۔ تیسرے، تواضع ہو، نرم دلی ہو۔ تو یہ 3 صفت ایسے ہیں جو حق کو قبول کرنے کے لیے یعنی یہ گویا ایک سپورٹ رکھتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جہالت ہے، تکبر ہے، اور اسی طرح گھمنڈ ہے۔ تو سمجھو کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی حق کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمائے۔ 5 یا 6 نبوی کو مکہ المکرمہ کے اندر مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی طرح حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، اور بھی بہت سارے صحابہ کو انہوں نے اتنا پیٹ کر ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہاں چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر حبشے کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے نجاشی، اس کا اصل نام ہے اسحما، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نرم دل کے آدمی ہے، وہاں اچھے لوگ ہیں، وہاں چلے جاؤ، شاید کہ تمہاری دین کی حفاظت اور تمہیں کوئی پناہ مل جائے۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی پہلی جماعت ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئی، اور دوسری جماعت بھی پہنچ گئی۔ تقریباً مرد، بچے اور عورتوں کے علاوہ 80 پر 2 مرد ہو گئے، اور شاہ حبشہ کے پاس جا کر امن و امان کے ساتھ رہنے لگے۔ اور اس ہجرت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ تو اب بڑے امن کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ تو کفار مکہ کو چین امن نہیں آیا کہ کسی بھی طرح وہاں سے ان کو نکال دیا جائے، پھر مکہ بلا کر ان کو کسی بھی طرح ظلم کیا جائے۔ تو شاہ حبشہ کو بات کرنے کے لیے 2 آدمی جو بڑی چرب زبان رکھتے ہیں، ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ آگے والا سن کر فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک ہیں عبداللہ ابن ربیعہ، دوسرے ہیں عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آگے جا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں شاہ حبشہ کے پاس بہت سارے تحفے تحائف لے کر پہنچے، اور بادشاہوں کے پاس جب تحفے لے کر پہنچتے تو بادشاہ ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو شاہ حبشہ کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو آپ کے ملک کے اندر ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آ گئے ہیں،
ہمارے غلام تھے وہ آپ کے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دیجئے۔ تو شاہ حبشہ بڑے اچھے مزاج کے تھے اور دور کی سوچ رکھنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات سن کر، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا میں، جب تک کہ ان کی زبان سے نہ سن لوں اس وقت میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب غلام ہیں ان کے اور مکہ سے یہاں پر بھاگ کر آئے ہیں، یہ کیا سچ ہے کیا؟ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں حضرت جعفر بھی بڑے زبردست زبان والے تھے، ایسی زبردست تقریر کیا ہے شاہ حبشہ کے سامنے، اس میں قرآن مجید کی یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر نے، دیکھو بادشاہ کہ ہم قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، لیکن خاندان کے اعتبار سے ان سے ہم زیادہ ہیں، اچھے خاندان کے ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ ہاں البتہ ہمارے ساتھ ہمارے کچھ غلام آئے ہیں، ان کے غلام نہیں ہیں، ہمارے کچھ غلام آئے ہیں، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں جھوٹ کا جھوٹ سچ کا سچ ثابت ہو گیا۔ عام طور پر کفر اور شرک یہ سب آخر کیا ہے، جھوٹ کو زیادہ پھیلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد شاہ حبشہ اب عمرو بن العاص کا رخ بدل گیا، یہ بات ہماری نہیں چلی۔ تو اس وقت شاہ حبشہ سے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ شاہ حبشہ اور ان کی پوری قوم عیسائی تھی، یہ آپ کے آخر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو شاہ حبشہ نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم سنائی۔ تو سورہ مریم کے اندر جب یہ ذکر ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہاں تک کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ سورہ مریم جیسے پڑھتے تھے بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے، ان کے جتنے درباری تھے وہ سب کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد عمرو بن العاص نے کہا کہ دیکھو بادشاہ یہ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، یہ عیسیٰ کے بارے میں دیکھو گستاخی کر رہا، بندہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں۔ تو شاہ حبشہ نے ایک چھوٹا سا تنکا تھا اسے اٹھا کر کہا کہ دیکھو انہوں نے ایک تنکے کے کنارے کے برابر بھی گستاخی نہیں کی، واقعتاً حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ جب یہ دوسری تدبیر بھی ناکام ہو گئی تو ان کو ناکام شاہ حبشہ نے آ کر کے ان کے تحفے تحائف ان کے منہ پر مار دیا، لے جاؤ تمہارے تحفے تحائف، ہم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس پر اتنا اثر ہوا کہ حضرت یعنی شاہ حبشہ کے یہاں علماء بھی موجود تھے ان کے، اور درویش بھی موجود تھے ان کے، پیر جسے کہتے ہیں، اور یعنی ان کے مذہب کے اعتبار سے جاننے والے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تین باتیں یہاں پر آ گئیں، دیکھیے، اس لیے کہ ان کے اندر یعنی علماء ہیں، ورہبانہ اور درویش پیر ہیں، زہد اختیار کرنے والے، پرہیزگاری سے چلنے والے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ گھمنڈ کرنے والے نہیں ہیں، تکبر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی بنیاد پر یہ سارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو شاہ حبشہ نے کہا کہ بھائی تم جس طرح چاہے تم زندگی گزار سکتے ہو، تمہارے پر کوئی روک نہیں، تم آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ ہجرت کرنے کے 5 یا 6 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ دیکھو ہمارے جو کچھ ساتھی آپ کے پاس موجود ہیں ان کو ہمارے پاس واپس لوٹا دیجئے، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہجرت کرنے والوں میں ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے آئی تھی۔ ابو سفیان اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح دشمن تھے، بڑے پکے دشمن۔ تو ان کی بیٹی
ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی. حبشہ جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا شاہ حبشہ سے کہ ہمارے ساتھیوں کو تم مدینہ بھیج دو، اور اگر ام حبیبہ راضی ہیں تو میرا نکاح ان سے کروا دو. تو شاہ حبشہ نے کے پاس جب یہ خط پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو شاہ حبشہ 400 دینار اپنے جیب سے نکالے. 400 دینار کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر ادا کرنے کے لیے. تو میرے بھائیو کان کھول کر سن لو، شادیوں میں جتنے رسمہ ہم لوگ کر رہے ہیں، جوڑے گھوڑے سب، اگر یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. شریعت صرف اتنی بات ہے کہ مہر کتنا ادا کرنا ہے، 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہو جاتا ہے، یہی نکاح ہے. اس کے علاوہ سب کے سب اسراف ہے، سب کے سب اگر کیا ہے غیر مسلموں کا رواج ہے. 400 دینار اشرفیہ نکال کر اپنی باندی جن کا نام تھا ابرہا، حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیج دیا پیغام نکاح لے کر. حضرت ام حبیبہ کے پاس جب یہ ابرہا آئی نکاح کا پیغام لے کر، تو حضرت ام حبیبہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا معاملہ سن کر اتنا خوش ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں میں جو کنگن تھے سونے کے وہ نکال کر اس باندی کو دے دیا تھا. اور خالد بن سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا اور کہا کہ تم میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروا دو. یہ ابرہا جو تھی 400 دینار اشرفیہ حضرت ام حبیبہ کو پیش کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کا مہر ہے، یعنی نجاشی نے ادا کیا یہ مہر کو. تو حضرت ام حبیبہ نے 50 اشرفیہ نکال کر ان کو دینا چاہا، تو ابرہا نے کہا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور شاہ حبشہ نے مجھے لینے سے منع کیا ہے، لہٰذا آپ رکھ لیجئے، البتہ تم مدینے کو چلے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام سنا دینا. تو اس وقت شاہ حبشہ یعنی 70 آدمیوں کا قافلہ نکاح ہو گیا. شاہ حبشہ نے 400 دینار اشرفیہ اپنی طرف سے ادا کی، اور ایک خط حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، ان کا بیٹا بھی تھا شاہ حبشہ کا، اسحمہ کا بیٹا ارہا ابن اسحمہ، اس کے ساتھ ایک خط لکھا شاہ حبشہ نے اور کہا لے جا کر یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو. اس خط میں یہ لکھا تھا، یا رسول اللہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو اپنا سچا نبی مانتا ہوں، ہماری پچھلی کتابوں میں جو آپ کے متعلق یعنی نازل کیا گیا ہے وہ ہو سچے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. خط لکھ کر انہوں نے یعنی حضرت جعفر ان کے بیٹے کے ساتھ 70 آدمیوں کا قافلہ، جس کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، 60 پر 2 علماء آخر کیا ہے شاہ حبشہ کے تھے، 8 آ کر ملک شام کے تھے، روانہ کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ 70 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اب جب یہ 70 آدمیوں کا قافلہ ساتھ حضرت ام حبیبہ بھی مدینے کے اندر آ گئی. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینے کے اندر آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اندر موجود تھے. میں خیبر کو نہیں گئی بلکہ مدینے کا انتظار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کے سلسلے میں سوال پوچھا وہ کیسے ہیں. میں نے شاہ حبشہ کے بارے میں بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں, بڑے اچھے نرم لوگ ہیں, اور وہ اب رہا جنہوں نے مسلمان ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام میں نے پیش کیا, آپ نے جواب دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ام حبیبہ کے نکاح کے ذریعے جو ابو سفیان دشمن تھے وہ دشمنی دوستی میں بدل گئی. آگے جا کر حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے جیسے علماء لباس پہنتے ہیں اور درویش جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس میں سیدھے سادے لباس میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین کی تلاوت پڑھ کر سنائی. تو سورہ یاسین سنتے رہے, ان کے آنکھوں میں آنسو آتے رہے. اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو آ کر کیا ہے بہا رہے ہیں, ان کے
आंसू टपक रहे, मिम्मा इस वजह आंसू यानी आंसू आ रहे हैं कि अरफू मिनल हक, उन्होंने हक को जान लिया। यक़ूलूना कहने लगे रब्बना ऐ हमारे रब, आमन्ना हमने ईमान ले आए, फक्तुबना मअश शाहिदीन हमें यानी गवाही हक की गवाही देने वालों के साथ लिख दीजिए। हक की गवाही देने वाले कौन हैं? उनकी किताबों में भी लिखा गया था कि पैगंबर जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो पैगंबरों की हक में गवाही देने के लिए अल्लाह इस उम्मत को लाएंगे कि ये पैगंबर आए थे, अपनी उम्मत को दावत दिए थे और अपनी उम्मत को हक की तरफ बुलाए थे, ये उम्मत उनको झुठला दी है, तो ये उनके साथ हमें लिख दीजिए, यानी उम्मत मोहम्मदिया के साथ हम ही लिख दीजिए। हालांकि कलिमा पढ़ने के बाद वो उम्मत मोहम्मदिया में शामिल हो चुके हैं। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह पर ईमान ना लाएं, वमा जाअना मिनल हक़ी, और उस जो कुछ के हक में से हमारे पास आया है उस पर ईमान ना लाएं, यानी हम तो ईमान लाना चाहिए। वनतमाउ, और हम उम्मीद करते हैं अय्युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, कि हमारा रब हमें दाखिल करे नेक लोगों के साथ। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, बहरहाल ईमान कबूल कर लिए, 70 आदमियों का काफिला मुसलमान हो गया। फ़असाबहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनका बदला दिया, बिमा क़ालू, उस वजह से कि उन्होंने कहा था, यानी ईमान कबूल कर लिए थे। क्या बदला दिया? जन्नातिन, ऐसे बागात का, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, खालिदीन फीहा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, नेक काम करने वालों का बदला यही है। वल्लदीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये जहन्नमी हैं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने शाह हबशा यानी हिजरत करके जब हज़रत सहाबा कराम वहां तक पहुंच गए तो उसका हिजरत इतनी बड़ी कुर्बानी दिए हैं, अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिए, तो सहाबा की ये कुर्बानी की बरकत से यानी शाह हबशा उनकी कौम पूरी की पूरी मुसलमान हो गई। अल्लाह अकबर। इसलिए कि वो बड़े नरम दिल थे, उनके पास तवाज़ु थी और इल्म था, उनके पास पिछली किताबों का इल्म था, और बड़े जाहिद लोग थे, बोलते ही मान लेने वाले लोग थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत अता फरमाई। इसीलिए जिस आदमी के अंदर ये 3 चीजें पाई जाती हैं, इल्म हो और जहालत ना हो, और ज़ुहद हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, हलाल और हराम को फर्क करके जिंदगी गुजारता हो, घमंड ना हो, तो समझो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी हिदायत अता फरमाते, उसे गुमराह नहीं करते। जिस इंसान के अंदर ये 3 चीजें ना हो तो समझो कि वह आदमी गुमराह हो सकता है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने शाह हबशा के सिलसिले में और उनकी कौम के सिलसिले में जिन्होंने मुसलमान होकर सच्चे दिल के साथ उन्होंने तो यानी कलिमा पढ़ा, सच्चे मुसलमान बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गए, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हुआ, अल्लाह से वो राजी हुए, यानी सहाबा में वो शामिल हो गए। जो 70 आदमी थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, गोया वो सहाबा में शामिल हो गए। अल्लाह से दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي